صاحب اور صاحبات، غالب کو پڑھنے سے پہلے میر مہدی مجروح نے جو فقرہ ان کی شاعری کے بارے میں کہا تھا اس پہ دھیان ضرور دینا چاہیے، چونکہ غالب کی شاعری اپنے عہد کی شاعری گھسی پٹی شاعری سے کسی اور ہی سطح پر تھی، تو اس وقت ان کے کلام نے بہت سے شاعروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، تو وہ یہی کہہ کر خوش ہو کے بیٹھ گئے کہ ان کا کلام یہ آپ ہی سمجھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ بہت ہی مہمل قسم کی چیزیں ہیں۔ اب غالب کے تو ایک ایک لفظ کے پیچھے کئی حوالے، کئی تلمیحیں جھلکتی نظر آتی ہیں۔ 900 سال کی ایرانی تہذیب اور وہ عمل جسے ہم انڈو مسلم کلچر کہتے ہیں، وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں آج ان کی نثر کا سہارا بھی لوں گا، اس لیے کہ انہوں نے کئی بار اپنے بڑے اچھے پڑھے لکھے عالم فاضل لوگوں کی غلط فہمیاں دور کی۔ جب سے میں ریختہ لکھنے لگا ہوں، لعنت ہے مجھ پر اگر میں نے کوئی ریختہ یا اس کے قوافی پیش نظر رکھ لیے ہوں۔ صرف بحر اور ردیف قافیہ دیکھ لیا اور اس زمین میں غزل قصیدہ کہنے لگا۔ تم کہتے ہو کہ نظیری کا دیوان وقت تحریر قصیدہ پیش نظر ہوگا اور جو اس قافیے کا شعر دیکھا ہوگا اس پر لکھا ہوگا۔ واللہ اگر تمہارے اس خط کو دیکھنے سے پہلے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس زمین میں نظیری کا کوئی قصیدہ بھی ہے، چہ جائے آنکھیں وہ شعر۔ بھائی شاعری معنی آفرینی ہے، قافیہ پیمائی نہیں ہے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے۔ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاکے گریباں کیے ہوئے۔ میرا بہت ہی پسندیدہ شعر، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ مانگے ہے پھر کسی کو لب بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے۔ ایک نوبہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ مے سے گلستاں کیے ہوئے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ میں یہ شعر ایک اور طرح سے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کی۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے۔ آئیے جناب میر مہدی صاحب دہلوی، بہت دنوں میں آئے، کہاں تھے؟ بارے آپ کا مزاج خوش ہے؟ میر سرفراز حسین صاحب اچھی طرح ہیں؟ میرن صاحب خوش ہیں؟ ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، یہاں تک میٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے۔ پہلے یہ سمجھو کہ قسم کیا چیز ہے، قد اس کا کتنا لمبا ہے، ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، رنگ کیسا ہے۔ جب یہ نہ بتا سکو گے تو جانو گے
کہ قسم جسم و جسمانیات میں سے نہیں، ایک اعتبار محض ہے، وجود اس کا صرف تعقل میں ہے، سی مرغ کا سا اس کا وجود ہے، یعنی کہنے کو ہے، دیکھنے کو نہیں۔ پس شاعر کہتا ہے کہ جب ہم آپ اپنی قسم ہو گئے تو گویا اس صورت میں ہمارا ہونا ہمارے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تذکیر و تانیث کا کوئی قاعدہ منضبط نہیں کہ جس پر حکم کیا جائے، جو جس کے کانوں کو لگے، جس کو جس کا دل قبول کرے اس طرح کہے۔ پیر ہوئی یا ہوا، یہ منطق عوام کا ہے، ہمیں اس سے کچھ کام نہیں۔ ہم کہیں گے دوشنبہ ہوا، پیر کا دن ہوا، نری پیر ہوئی یا ہوا ہم کیوں بولیں گے؟ گلشن البتہ مذکر مناسب ہے، رکھتا ہے بھائی جہاں الف دبتا ہے میرے کلیجے میں ایک تیر لگتا ہے۔ رکھتا ہے گلشن بھی، یہ الف دبتا ہوا دیکھ کر میں نے رکھتی ہے بنا دیا ہے۔ پھلکی یا پھلکا تنہا بمعنی محض ہے، ہلکا پھلکا یوں آئے تو درست ورنہ لغو، اور یہ جو پھلکا پتلی چپاتی کو کہتے ہیں یہ دوسرا لغت ہے۔ لو کہو اب اور کیا لکھوں؟ سر راہ کی منڈیر کے پاس جو تخت بچھا ہے اس پر بیٹھا ہوا دھوپ کھا رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں، جاڑا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس شراب آج کی اور ہے، کل سے رات کو نری انگیٹھی پہ گزارا ہے۔ بوتل گلاس موقوف، کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ میرا تو یہ حال ہے کہ جو کچھ میں نے کہا پھر جب تک تمہارے پاس نہ بھیج لوں مجھ کو چین نہیں آتا۔ تم کو سخن فہم جانتا ہوں، تمہارے پلنگ کے پائے ڈھونڈ رہا ہوں، خاطر آتر اس طرف سے جمع رہے۔ یہ تم نے نہیں لکھا کہ پائے بڑے پلنگ کے ہوں یا چھوٹی پلنگڑی کے ہوں۔ لو غزل سنو، مگر غور سے، دل لگا کر، اس کی نقل جہاں چاہو وہاں بھیجو۔ اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے۔ دل ہی تو ہے سیاست درماں سے ڈر گیا، میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کیے۔ بے صرفہ ہی گزرتی ہے ہو گرچہ عمر خضر، حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کیے۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ او لئیم تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے۔ کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے اودو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے۔ صحبت میں غیر کی نہ پڑی ہو کہیں یہ خوب، دینے لگا ہے بوسہ بغیر التجا کیے۔ غالب تم ہی کہو کہ ملے گا جواب کیا، مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے۔ زیہی بتان مغان شیو داد خواہان اشت، مغاں شیوا کی وہ ترکیب ہے جو گل رخسار اور ماہ جبیں کی ترکیب ہے، یعنی وہ شخص کہ جس کا رخسار مانند گل کے ہے اور پیشانی چاند کی سی ہے، اور شیوا مغاں کا سا ہے۔ مغ آتش کدا کا کار فرما، اور چونکہ بادشاہان پارس آتش پرست تھے
تو وہ خدمت آتش قدوں کی عمائد و اکابر و اشراف و علماء کو دیتے تھے، اور شراب کو چونکہ بہت عمدہ چیز اور پاک اور متبرک جانتے تھے اور ہر سفلہ و فرومایہ کو نہیں پینے دیتے تھے، یہ بھی مغوں کی تحویل میں رہتی تھی تاکہ وہ جس کو لائق سمجھیں اور اہل جانیں اس کو بقدر مناسب دیں۔ بہرحال وہ لوگ یعنی مغ بہت خوبصورت، خوش سیرت، عالم، فاضل، طرح دار، بزلہ گو، حریف، ظریف ہوا کرتے تھے۔ تو اس راہ سے پارسیوں نے مغاں شیوا مدح معشوقوں کی ٹھہرائی ہے، یعنی چالاک اور خوش بیان اور طرح دار اور ترچھا اور بانکا مانند مغوں کے۔ اور اس کا نظیر ہندوستان میں یہ ہے کہ جیسے کسو بیگم یا عمدہ عورت کو کہیں کہ فلانی بیگم یا فلانی عورت میں کتنا ڈومنی پن نکلتا ہے۔ جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا، رات دن گردش میں ہیں سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا، عمر بھر دیکھا کہ یہ مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو، کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے، یہاں ان کی سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے، ساس اور سالیوں نے اور بیوی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے، خوش دامن صاحب بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں، بیوی مانند صورت دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ۔ وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ کوئی جان نہ پہچان، ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی، ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آتی۔ امام ضامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا گیا، 11 روپے خرچ راہ دیے، مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو پر سے کھول لیں گے اور تم سے صرف 5 روپے ظاہر کریں گے۔ اب سچ جھوٹ تم پر کھل جائے گا، دیکھنا یہی ہوگا کہ میرن صاحب تم سے بات چھپائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات اور ہے، اور وہ محل غور ہے، ساس غریب نے بہت سی جلیبیاں اور تودہ قلاقند ساتھ کر دیا ہے، اور میرن صاحب نے اپنے جی میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جلیبیاں راہ میں چٹ کریں گے اور قلاقند تمہاری نظر کر کر تم پر احسان دھریں گے۔ بھائی میں دلی سے آیا ہوں، قلاقند تمہارے واسطے لایا ہوں، زنہار نہ بابر کیجو، مال مفت سمجھ کر لے لیجو۔ کون گیا ہے کون لایا ہے، کلو ایاز کے سر پر قرآن رکھو، کلیان کے ہاتھ گنگا جلی دو، بلکہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں لایا۔ بھائی میں تم سے بہت آزردہ ہوں، میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت نہ مجھ کو تہنیت، بلکہ اس طرح سے لکھا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار گزرا ہے۔ لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے گئے تھے، جیسے آگے تھے، اچھلتے کودتے پھرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ ہے یہ کیا غضب ہوا کہ یہ کیوں اچھے ہو گئے۔ یہ باتیں تمہاری ہم کو پسند نہیں آتی۔
بھائی منشی نبی بخش حقیر، مجھ کو تم سے بڑا تعجب ہے کہ اس بیت کے معنی میں تم کو تأمل رہا، موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے۔ اس میں دو استفہام آن پڑے ہیں کہ وہ بطریق تان و تاریز معشوق سے کہے گئے ہیں۔ موت کی راہ نہ دیکھوں، کیوں نہ دیکھوں؟ میں تو دیکھوں ہی گا کہ بن آئے نہ رہے، کیونکہ موت کی شان میں سے یہ بات ہے کہ ایک دن آئے ہی گی، انتظار ضائع نہ جائے گا۔ تم کو چاہوں، کیا خوب، کیوں چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ یعنی اگر تم آپ سے آئے تو آئے، اور اگر نہ آئے تو پھر کیا مجال کہ کوئی تم کو بلا سکے۔ گویا یہ عاجز معشوق سے کہتا ہے کہ اب میں تم کو چھوڑ کر اپنی موت کا عاشق ہوا ہوں۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ بن بلائے بغیر آئے نہیں رہتی۔ تم کو کیوں چاہوں کہ اگر نہ آؤ تو تم کو بلا نہ سکوں۔ بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تم کو چاہوں کہ نہ آؤ یہ جملہ ملا ہوا سمجھ میں آتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے۔ تم کو چاہوں الگ ہے، نہ آؤ تو بلائے نہ بنے یہ جملہ الگ ہے۔ تم نے غور نہ کی، ورنہ خود بخود کیفیت اس تعریض و استفہام کی حاصل ہو جاتی۔ موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ میں بلاتا تو ہوں اس کو، مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ بھائی خدا کے واسطے غزل کی داد دینا، اگر ریختہ یہ ہے تو میر و مرزا کیا کہتے تھے، اور اگر وہ ریختہ تھا تو پھر یہ کیا ہے۔ لو اب غزل پڑھو۔ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بس رنگا رنگ بزمہ رائیاں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئیں۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ قبلہ حاجات کیوں کر کہوں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، ہاں اتنے ہوش باقی ہیں کہ اپنے کو دیوانہ سمجھتا ہوں۔ واہ کیا ہوش مندی ہے کہ قبلہ ارباب ہوش کو خط لکھتا ہوں، نہ القاب نہ آداب نہ بندگی نہ تسلیم۔ سن غالب ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ بہت مصاحب نہ بن، ایاز حد خود بشناس۔ مانا کہ تو نے کئی برس کے بعد رات کو غزل لکھی ہے اور آپ اپنے کلام پر وجد کر رہا ہے، مگر یہ تحریر کی کیا روش ہے؟ پہلے القاب لکھ، پھر بندگی عرض کر،
پھر ہاتھ جوڑ مزاج مبارک کی خبر پوچھ، پھر عنایت نامے کے آنے کا شکر ادا کر، اور یہ کہہ کہ جو تصور میں کر رہا تھا وہ ہوا، یعنی جس دن صبح کو میں نے خط بھیجا اسی دن آخر روز حضور کا فرمان پہنچا۔ موسم اچھا آ گیا ہے، شب کو ناگاہ ایک نئی زمین خیال میں آئی، طبیعت نے راہ دی، غزل تمام کی۔ اس وقت سے یہ خیال میں تھا کہ کب صبح ہو اور کب یہ غزل نواب صاحب کو بھیجوں، خدا کرے آپ پسند کریں۔ گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، کہے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کر ہو۔ ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں، ہو تو کیوں کر ہو۔ تمہیں کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، بتوں کی ہو اگر ایسی ہی ہو تو کیوں کر ہو۔ الجھتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ، جو تم سے شہر میں ہوں ایک دو تو کیوں کر ہو۔ وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو، جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا سا، وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو۔ مجھے جنوں نہیں غالب ولے بقول حضور، فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کر ہو۔ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی۔ 6 7ویں رمضان کو میں خوب برسا، ایسا میں جیٹھ کے مہینے میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اب میں کھل گیا ہے، ابر گھرا رہتا ہے، ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی، اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا کبھی حقہ پی لیا۔ کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ کیا کہوں کتنا ہنسا ہوں تمہاری اس بات پر کہ تو قطع رباعی کہہ کر الگ ہو گیا اور مجھ کو 30 روزے الگ رکھنے پڑے۔ گویا الگ الگ مجھ پر اور تم پر روزے فرض نہ تھے، بلکہ ایک کام بشراکت مجھ کو اور تم کو سپرد ہوا تھا، اس میں نے تو کچھ نہ کیا، اور اپنے حصے اور میرے حصے کا کام صرف تم نے کیا۔ خدا حضرت کو سلامت رکھے۔ میں ایک وقت کا کھانا کھانے والا، وہ اب موقوف، غذا منحصر دہی پر ہے۔ کہاں تک دہی کھاؤں، کیا کروں، اگرچہ تاب مجھ میں روزہ رکھنے کی کہاں، مگر بدتر روزہ داروں سے ہوں۔ روزہ داروں کو کیا کہوں کیا حال ہے۔ میرے 4 خدمت گزار ہیں، چاروں روزہ دار۔ آخر روز مجھ کو یوں نظر آتا ہے کہ 4 مردے پھر رہے ہیں۔ یہ پریشانی اور یہ بے سر و سامانی، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں، سامان خور و خواب کہاں سے لاؤں۔ روزہ میرا ایمان ہے غالب، لیکن خسخانہ و برفاب کہاں سے لاؤں۔ نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، اگر شراب نہیں انتظار ساغر کھینچ۔ کمال گرمی سعی تلاش دید نہ پوچھ،
بقدر خار میرے آئینے سے جوہر کھینچ. پہلے تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ برابر کئی خطوں میں تم کو غم و اندوہ کا شکوہ گزار پایا ہے. پس اگر کسی بے درد پر دل آیا ہے تو شکایت کی کیا گنجائش ہے؟ بلکہ یہ غم تو نصیب دوستاں درخور افزائش ہے. کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغاں کیوں ہو؟ نہ ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو؟ ہے حسن مطلع یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے؟ ہوا تو دوست جس کا دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ افسوس ہے کہ اس غزل کے اور اشعار یاد نہ آئے. تم کس ریختہ کو نیا سمجھتے ہو؟ کہا کیے اور بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے. یہ غزل پرانی ہے. دریا میرے آگے اس پر بھی 1 سال گزر چکا ہے. قلعہ مبارک کے مشاعرے کی غزل ہے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے. گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے. پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار رکھ دے کوئی پیمانہ صہبا میرے آگے. خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے. آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے. گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا. غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے. سنو صاحب، شعراء میں فردوسی اور فقراء میں حسن بصری اور عشاق میں مجنون، یہ 3 آدمی 3 فن میں پیشوا ہیں. شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جاوے. فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے. عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنوں کی ہم ترہی نصیب ہو. لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری. بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری. بھائی مغ بچہ بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں. میں بھی مغ بچہ ہوں، عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا ہے. خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخم میں مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں مغفرت کرے. 40-42 برس کا یہ واقعہ ہے. باں کہ یہ کوچہ چھٹ گیا، اس فن سے میں بیگانہ محض ہو گیا. لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں. اس کا مرنا زندگی بھر نہ بھولوں گا. ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور. یا رب وہ نہ سمجھیں گے میری بات. دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم، جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں اور. مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند سر اڑ جائے. جلاد کو لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں اور. لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا،
ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور پاتے نہیں جب راہ میں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا، واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔ مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، جاگیردار، پنشن دار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، ملازمان قلعہ پر شدت ہے۔ میں غریب شاعر 10 برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں۔ اس فتنہ و آشوب میں کسی مصلحت میں میں نے دخل نہیں دیا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے باہر نکل نہیں گیا۔ غرض کہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نکل نہیں سکتا۔ سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے، شہر میں ہے کون جو آوے؟ کیوں میں دلی کی ویرانی سے خوش نہ ہوں؟ جب اہل شہر ہی نہ رہے تو شہر کو لے کے کیا چولہے میں ڈالوں؟ کیا کہوں کہ کیا حال ہے۔ پیش ازیں اپنا یہ شعر پڑھا کرتا تھا، بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے۔ اب اس زمزمے کا بھی محل نہیں رہا، یعنی سعی بے حاصل کی لذت خارزت مل گئی۔ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ آئے ہے بے کس یہ عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ میرا حال سوائے میرے خدا اور خداوند کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے۔ اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا عجب ہے، بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے۔ پوچھو کہ غم کیا ہے؟ غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت، غم فراق حسین مرزا، یوسف مرزا، میر مہدی، میر سرفراز حسین، میرن صاحب۔ خدا ان کو جیتا رکھے، کاش یہ ہوتا کہ جہاں ہوتے وہاں خوش ہوتے، وہ گھر ان کے بے چراغ، وہ خود آوارہ۔ اب خاص اپنا دکھ روتا ہوں، ایک بیوی، 2 بچے، 3-4 آدمی گھر کے، کلو کلیان ایاز یہ باہر، ایک پیسے کی آمد نہیں، 20 آدمی روٹی کھانے والے موجود۔ آدمی ہوں، دیو نہیں، بھوت نہیں، ان رنجوں کا تحمل کیوں کر کروں؟ بڑھاپا، ضعف قوا۔ اب مجھے دیکھو تو جانو کہ میرا کیا رنگ ہے۔ شاید کوئی 2-4 گھڑی بیٹھتا ہوں، ورنہ پڑا رہتا ہوں۔
گویا صاحب فراش ہوں، نہ کوئی جانے کا ٹھکانہ، نہ کوئی میرے پاس آنے والا، نہ مقبول ہوں نہ مردود ہوں، نہ بے گناہ ہوں نہ گنہگار ہوں، نہ مخبر نہ مفسد۔ ظلمت کعبے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے، نہ مژدہ وصال نہ نظارہ جمال، مدت ہوئی کہ آشتی چشم و گوش ہے۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس ناؤ نوش ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے، جو گوش نصیحت نیوش ہے۔ ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے۔ یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط دامان باغبان و کف گل فروش ہے، لطف خرام ساقی و ذوق صدائے چنگ یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے۔ یا صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں نہ وہ سرور و سور نہ جوش و خروش ہے، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خاموش ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔